بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، کدو ایک بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے، اور اس کو کدو شریف اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے نبی، ہمارے صاحب، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ترین غذا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے اور بڑی خوشی کے ساتھ اس کو تناول فرمایا کرتے تھے۔ بخاری شریف اور ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک درزی نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آزاد کردہ غلام تھا، جس نے بعد میں کپڑے سلائی کرنے کا کام شروع کیا ہوا تھا، تو اس نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا اہتمام کیا۔ تو دعوت کے اندر اس درزی نے گوشت کے اندر کدو کو شامل کیا ہوا تھا، یعنی گوشت اور کدو کا سالن تیار کیا ہوا تھا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس پلیٹ کے اندر، جو سالن والی پلیٹ تھی، اس سے کدو کے ٹکڑوں کو تلاش کر کے آپ ان کو تناول فرما رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث پاک کے اندر کدو شریف کا ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ ایک جگہ حدیث پاک ہے اور اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کدو دماغ کو بڑھاتا اور عقل میں اضافہ کرتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے طبی نقطہ نظر کی طرف کہ طب کے اندر اس کا مزاج کیا بنتا ہے، اور خاص کر یہ کن لوگوں کے لیے زیادہ تر مفید تر ہے۔ ویسے تو یہ سارے لوگوں کے لیے مفید ہے، لیکن بطور خاص طب کے اندر جو لوکی کدو جو ہے، اس کا جو مزاج بتایا گیا ہے وہ ہے تر گرم۔ نظریہ مفرد علاج بالغذا کی تھیوری کے اندر کدو کے مزاج کو تر گرم کہا گیا ہے، یعنی اس کے اندر تری غالب ہے۔ اور ایسے مریض جن کے جسم کے اندر گرمی بہت زیادہ ہو، خشکی، تیزابیت بہت زیادہ ہو، تو ایسے مریضوں کے لیے یا ایسے لوگوں کے لیے یہ لوکی کدو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ایسے مریضوں کو اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اس کے استعمال کے مختلف طریقے ہیں۔ اگر تو انسان کا مزاج خشکی سردی کی طرف مائل ہے، خشک سرد ہے، تو اس کے اندر تھوڑا گوشت بھی شامل کر لینا چاہیے، بکرے کا گوشت ہو جائے یا کسی پرندے کا گوشت ہو جائے، تاکہ کسی قدر اس کے اندر کچھ حرارت بھی شامل ہو جائے، یا اس کے اندر تھوڑا ادرک کا، لہسن کا، کالی مرچ، ہلدی وغیرہ، پیاز وغیرہ، اس کا استعمال تھوڑا زیادہ کر لیں تاکہ اس کے اندر حرارت تھوڑی زیادہ آ جائے۔ یہ ہے خشک سرد مزاج والوں کے لیے۔ دوسرے لوگ جن کے مزاج کے اندر سفرا زیادہ ہے، طبیعت کے اندر گرمی زیادہ ہے، ان کا پیشاب رک کر آتا ہے، جل کر آتا ہے، تو ایسے لوگوں کو کدو کے اندر گوشت شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو صرف اور صرف اکیلا کدو ہوئی استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے ان کو زیادہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ طریقے ہیں کدو کے اثرات کو حاصل کرنے کے، اس سے فوائد حاصل کرنے کے اور بھی مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ اس کا، اگر فرض کر لو بہت سارے لوگ کدو کا سالن اتنا شوق سے نہیں کھاتے، خاص کر چھوٹے بچے جو ہیں وہ کدو کا سالن اتنا شوق سے نہیں کھاتے، بڑے لوگ بھی شوق کے ساتھ نہیں کھاتے، مجبوراً کھاتے ہیں، تو ایک طریقہ اور بھی ہے کدو کو استعمال کرنے کا، اس کے جو اثرات ہیں، اس کے جو فوائد ہیں ان کو حاصل کرنے کا۔ تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کا ملک شیک تیار کر لیا جائے یا اس کا جوس تیار کر لیا جائے۔ ملک شیک تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں، ٹکڑے کر کے آپ دودھ کے اندر ان کو اچھی طرح ابال لیں، یعنی دودھ کا جو کلر ہے وہ ہلکا زردی مائل ہو جائے، اس کی رنگت کچھ تھوڑی چینج ہو جائے، تو آپ اس کو گرینڈ کر لیں۔ گرینڈ کرتے وقت آپ اس کے اندر ہلکی کالی مرچ بھی شامل کر لیں، اور اس کے اندر حسب ضرورت گڑ یا دیسی شکر یا چینی حسب ضرورت وہ بھی شامل کر کے، تو اس طریقے سے بھی آپ اس کدو کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے جوس تیار کرنے کا، کہ آپ اس کا
اس کا چھلکا اتار لیں اور ٹکڑے کر کے یا چھلکے سمیت بھی کر سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آپ اس کا جوس نکال کر پانی شامل کر کے تو ہلکی کالی مرچ اس کے اندر شامل کر لیں، تو اس طریقے سے بھی آپ اس کدو کے فوائد اور اس کے اثرات حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور بات جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ کون سا کدو استعمال کرنا چاہیے۔ کدو کے سائز چھوٹے بھی ہوتے ہیں، درمیانے بھی ہوتے ہیں، بڑے سائز کا بھی کدو ہوتا ہے۔ یہ تقریباً درمیانے سے تھوڑا زیادہ ہے یا درمیانہ سائز کہہ لیں، تو کچھ چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں۔ تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ چھوٹے سائز کا کدو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ وہ سبز سبز ہوتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید چھوٹے سائز کا جو کدو ہے یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ کدو جو زیادہ تیار شدہ ہوتا ہے، یعنی بڑے سائز کا ہوتا ہے، جو مکمل تیار ہوتا ہے، وہ کدو زیادہ اچھا پکتا ہے، اس کا ٹیسٹ بنسبت چھوٹے کدو کے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو آپ نے جب بھی کدو خریدنا ہے، ایک تو بڑے سائز کا کدو یہ خریدا کریں، اور ایک خاص بات جو آپ نے ذہن نشین کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی یہ جو ڈنڈی ہے نا کدو کی، اس کو آپ نے چیک کرنا ہے، دانت لگا کے آپ نے اس کو چیک کرنا ہے۔ اگر تو یہ کڑوی ہوئی تو آپ نے وہ کدو نہیں خریدنا، اور اگر یہ کڑوی نہ ہوئی، میٹھی ہے، تو پھر آپ اس کو بلا جھجک خرید سکتے ہیں، تو یہ بہت اچھا تیار ہو جائے گا۔ چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے، یہ میٹھا کدو ہے۔ اگر یہ چیک کرنے سے آپ کو کڑوا محسوس ہو تو آپ نے اس کو بالکل نہیں استعمال کرنا۔ وہ سالن جب آپ تیار کریں گے تو اس کے اندر بھی اس کی کڑواہٹ ہوگی، تو آپ نے اس کی ڈنڈی کو چیک کر کے پھر اس کو استعمال کرنا ہے، کڑوے کدو کو آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ تو اس طریقے سے جو خشکی کے مریض ہیں، گرمی کے مریض ہیں، ان کو اس کا استعمال ان 2-3 صورتوں میں سے جو آپ کو زیادہ مناسب لگے، جو آپ کو پسند آئے، خاص کر کے گرمیوں کے اندر اس کا استعمال آپ نے بہر صورت کرنا ہے۔ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ یورک ایسڈ، تیزابیت، پیشاب جل کر آتا ہو، گھبراہٹ ہو گرمی کی وجہ سے، دل کی دھڑکن تیز رہتی ہو، تو ان ساری کی ساری علامات کے لیے کدو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا استعمال آپ نے ہر صورت کرنا ہے۔